السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا کہ اس کے شوہر کا بیوی پر کیا حق ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اپنی بیٹی کو لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یہ میری بیٹی شادی کرنے سے انکار کر رہی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لڑکی سے فرمایا کہ اپنے باپ کی بات مان لو۔ اس لڑکی نے کہا کہ میں اس وقت تک شادی نہیں کروں گی جب تک آپ مجھے یہ نہ بتا دیں کہ بیوی پر خاوند کا کیا حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی پر خاوند کا حق یہ ہے کہ اگر خاوند کو جسم میں زخم ہو جائے یا اس کے جسم میں کوئی پھوڑا پھنسی نکل آئے اور اس کی بیوی اس پھوڑے کو چاٹے یا اس کی پیپ جو اس کے زخم سے نکل رہی ہے وہ اس پیپ کو چاٹ جائے اور یا اس کے زخم سے خون نکلے تو بیوی اس کو چاٹے، اس کی بیوی اس کو چاٹ لے تو پھر بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتی، یعنی وہ اپنے شوہر کا حق تب بھی ادا نہیں کر سکتی کہ وہ اس کا زخم چاٹ جائے۔ اس پر اس لڑکی نے کہا کہ پھر تو اس ذات کی قسم کہ جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لڑکی کے باپ سے فرمایا کہ عورتوں کا نکاح ان کی اجازت کے بغیر نہ کیا کرو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدے کا حکم دیتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ امام احمد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار اور مہاجرین کی جماعت میں جلوہ افروز تھے تو ایک اونٹ رسول اللہ کے سامنے آیا اور سجدے میں گر گیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو درخت اور اونٹ سجدہ کریں تو ہمیں زیادہ حق ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کریں، کیونکہ یہ ناسمجھ مخلوقات اگر آپ کو سجدہ کر سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں عقل و فہم عطا کیا ہے اور آپ سجدے کے حقدار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے رب عز و جل کی عبادت کرو اور اپنے بھائی کا احترام کرو۔ اگر میں ایک بشر کو دوسرے بشر کے لیے سجدے کا حکم دیتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، اور اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو یہ کہے کہ سرخ پہاڑ کو کالے پہاڑ پر اور کالے پہاڑ کو سرخ پہاڑ پر رکھ دو تو بیوی کو چاہیے کہ وہ ویسا ہی کرے کہ جیسا اس کے شوہر نے کہا ہے، کہ عورت کے لیے اپنے شوہر کا حکم ماننا واجب ہے۔ اس حدیث کو مسند احمد نے بھی روایت کیا ہے اور ابن ماجہ نے حماد سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں حکم دیتا کسی سجدہ کرنے کا تو عورت کے گھر والے کو میں حکم دیتا کہ عورت اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اسی طرح عورتوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھے، ماہ رمضان کے روزے رکھے اور اپنی شرم اور آبرو کی حفاظت کرے اور شوہر کی فرما بردار بھی رہے تو پھر اسے حق ہے کہ جنت کے جس دروازے سے وہ عورت چاہے گی اللہ تعالیٰ اسے اسی دروازے سے داخل کر دے گا۔ اور ایک دوسری حدیث میں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا عورت پر سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہے اور مرد پر سب سے بڑا حق اس کی ماں کا ہے۔
بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کے حقوق ادا کرنے میں کوئی کمی نہ آنے دے۔ چنانچہ معلم انسانیت رسول اللہ نے حکم فرمایا کہ جب شوہر بیوی کو اپنی حاجت کے لیے بلائے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ فوراً اس کے پاس آ جائے، اگرچہ وہ تنور پر روٹی ہی کیوں نہ پکا رہی ہو۔ یہ حدیث ترمذی میں ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین عورت کون ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عورت کہ شوہر جب اسے دیکھے تو عورت اپنے شوہر کو خوش کر دے، اور جب شوہر اسے حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے اور اپنی جان اور مال میں شوہر کا ناپسندیدہ کام نہ کرے، اور اس کی اطاعت کرے اور اپنی جان و مال میں شوہر کا ناپسندیدہ کام نہ کرے اور اس کی مخالفت بھی نہ کرے۔ یہ حدیث بھی ابن ماجہ میں درج ہے۔ اور حسین بن محسن سے روایت ہے کہ مجھے میری پھوپھی نے بتایا کہ وہ کسی کام سے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو آپ نے پوچھا، یہ کون عورت آئی ہے، کیا شوہر والی ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں۔ پھر آپ نے دریافت کیا، تیرا اپنے شوہر کے ساتھ کیسا رویہ ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے کبھی اس کی اطاعت اور خدمت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی سوائے اس چیز کے جو میرے بس میں نہ ہو۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اچھا یہ بتاؤ کہ اس کی نظر میں تم کیسی ہو؟ یاد رکھو وہ تمہاری جنت اور جہنم ہے۔ نماز ایک اعلیٰ ترین عبادت ہے اور سجدہ اس کی چوٹی ہے۔ شریعت نے شوہر کا مقام اور مرتبہ واضح کرنے کے لیے یہ مثال بیان کی ہے کہ اگر غیر اللہ کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو اللہ تعالیٰ عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ ترمذی میں حدیث درج ہے کہ اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کا پورا حق ادا نہ کرے، حتیٰ کہ شوہر اگر اسے بلائے اور وہ سواری پر بھی ہو تب بھی وہ اپنے آپ کو نہ روکے، یعنی اپنے شوہر کے بلانے پر وہ فوراً اس کے پاس حاضر ہو جائے اور اس کی ضرورت پوری کرے۔ ایک مسلمان خاتون اپنے شوہر کی اطاعت کرتے ہوئے اللہ کی اطاعت میں ہوتی ہے، اس پر اجر و ثواب پاتی ہے، اور صرف اپنی خواہش کے مطابق کاموں میں بات ماننے کا نام اطاعت نہیں، بلکہ اطاعت تو اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب اپنے نفس کے خلاف حکموں میں اپنے شوہر کی پیروی کرے، خود کسی کام میں اس کی رائے شوہر کی رائے کے خلاف بھی ہو، مگر شوہر کا حکم مانتے ہوئے نہایت خوشی اور رضامندی کے ساتھ اس کام کو سر انجام دے دے کہ جس میں اس کا شوہر راضی ہے۔ لہٰذا ایسی عورتیں جو شوہر کی خلاف ورزی میں لذت محسوس کرتی ہیں، خواہ وہ ان کے فوائد کی چیز ہی کیوں نہ ہو، ایسی عورتوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یہ از خود اللہ کی ناراضگی مول لے لیتی ہیں، اور ایسی عورتوں پر جنت کی حوریں بد دعا کرتی ہیں۔ ترمذی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی عورت دنیا میں اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہے تو جنت میں اس کی ہونے والی حور بیوی کہتی ہے، تو اسے تکلیف نہ دے، اللہ تجھے غارت کرے، وہ تو تیرے پاس مہمان ہے اور انشاءاللہ جلد ہی وہ تجھے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے میرے پاس آنے والا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا میاں بیوی کے لیے ارشاد ہے کہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک دوسرے کے لیے باعث سکون بنایا۔ سورہ روم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی نشانی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے بیویاں پیدا کیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی جائے۔ اسلام نے میاں بیوی کی سرگرمیوں کے دائرے متعین کر دیے ہیں کہ دونوں میں سے ہر ایک کا مخصوص کردار اور دائرہ عمل ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کے متعلقین اور ماتحت لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ شوہر حاکم ہوتا ہے، اپنی رعیت کے حوالے سے ذمہ دار ہوتا ہے، مرد اپنے گھر والوں کے متعلق ذمہ دار ہے اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور اپنے بچوں کی ذمہ دار ہے۔ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں مردوں کو بھی عورتوں کے ساتھ احسن سلوک کرنے کی تلقین فرمائی کہ عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلیوں میں سب سے زیادہ ٹیڑھا حصہ اوپر کا ہے۔ اگر ٹیڑھی پسلی کو سیدھا کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی اور اگر چھوڑے رہو گے تو ٹیڑھی ہی رہے گی۔ بس عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو عورتوں کے چہروں پر مارنے سے بھی منع فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں بھی اس کا خیال رکھا اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں سنو، عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ، تمہیں ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرنے کا کوئی حق نہیں سوائے اس صورت کے کہ جب ان کی طرف سے کوئی کھلی ہوئی نافرمانی سامنے آ جائے، یعنی بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں۔ اگر وہ ایسا کر بیٹھیں تو پھر اپنے بستروں میں سے ان سے علیحدہ ہو جاؤ اور انہیں مارو، تو ایسا نہ مارنا کہ کوئی شدید چوٹ آ جائے، اور پھر جب وہ تمہارے کہنے پر چلنے لگیں تو انہیں خام خواہ ستانے کے بہانے نہ ڈھونڈو۔ دیکھو، تمہارے کچھ حقوق تمہاری بیویوں پر ہیں اور تمہاری بیویوں کے کچھ حقوق تم پر ہیں۔ ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں کو غیروں سے محفوظ رکھیں اور تمہارے گھروں میں ایسے لوگوں کو ہرگز نہ آنے دیں جن کا آنا تمہیں ناگوار گزرتا ہے، اور سنو، ان کا تم پر یہ حق ہے کہ تم انہیں اچھا کھلاؤ اور پہناؤ۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو عورت رات کو اپنے شوہر کے بستر سے الگ ہو جائے تو ساری رات فرشتے اس کو لعنت کرتے رہتے ہیں کہ اس نے اپنے شوہر کی فرما برداری نہیں کی اور اس کے فرائض کو اچھے طریقے سے انجام نہیں دیا۔ ترمذی میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت نے اس حالت میں انتقال کیا کہ اس کا شوہر اس سے راضی اور خوش تھا تو وہ عورت جنت میں داخل ہوگی۔ رسول اللہ نے ایسی بیوی کے لیے وعید سنائی جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرے اور اس سے اپنا بستر الگ کر لے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ بیوی پر شوہر کا حق اتنا بڑا ہے کہ اگر شوہر پر کوئی زخم ہو اور بیوی اسے چاٹ لے یا اس کے نتنوں سے پیپ یا خون بہہ نکلے اور بیوی اسے چاٹ لے، تب بھی وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ اسی طرح جن عورتوں کے 2 شوہر ہوتے ہیں یا کسی وجوہات کی بنا پر 2 شادیاں ہو جائیں تو حضرت ابو درداء سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کو اس کا آخری شوہر ملے گا۔ عورت اس شوہر کے ساتھ رہے گی جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا ہو، اور وہ شوہر جس نے عورت پر ظلم کیا ہو، اس کو تنگ کیا ہو اور اس عورت سے محروم رہے گا۔ حضرت ام سلمہ کی ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کسی کی عورت کے 2 شوہر ہوں تو وہ جنت میں کس شوہر کے ساتھ رہے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس عورت کو اختیار دیا جائے گا، بس وہ اس شوہر کو اختیار کرے گی جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا ہوگا، اور وہی شوہر اس کا جنت میں شوہر ہوگا۔ اے ام سلمہ،
اچھے اخلاق والے دنیا اور آخرت کی بھلائی لے گئے۔ اور بعض حضرات نے یوں تطبیق دی ہے کہ اگر سب شوہر حسن خلق میں برابر ہوں گے تو عورت کو جو آخری شوہر ہوگا وہ جنت میں ملے گا، اور ورنہ اس عورت کو خود اللہ تعالیٰ اختیار دے دے گا کہ وہ جس شوہر کے ساتھ چاہے اپنی آخرت کی زندگی اسی کے ساتھ وہ گزارے گی۔ اسی طرح وہ عورت کہ جس کو اس کا شوہر بلائے اور وہ اس کے بستر پر نہ جائے تو فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت عثمان بن مظعون کی بیوی رسول اللہ کے ازواج کے پاس تشریف لائیں۔ ازواج مطہرات نے ان کی بری حالت دیکھ کر ان سے دریافت کیا کہ انہیں کیا ہوا ہے، کیونکہ قریش میں ان کے خاوند سے زیادہ امیر آدمی اور کوئی نہیں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ ہمیں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ میرے خاوند کا دن روزے میں اور رات نماز پڑھتے گزر جاتی ہے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے پاس تشریف لائے تو آپ کی بیویوں نے اس بات کا ذکر کیا۔ تو راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان بن مظعون سے ملے اور ان سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا تمہارے لیے میری ذات اسوہ نہیں ہے؟ اس پر حضرت عثمان بن مظعون نے عرض کی کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، کیا بات ہے؟ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم رات نماز پڑھتے ہوئے اور دن روزہ رکھ کر گزار دیتے ہو، جبکہ تمہارے گھر والوں کا بھی تم پر حق ہے اور تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے، لہٰذا نماز پڑھا کرو لیکن سویا بھی کرو، اور کبھی روزہ رکھا کرو اور کبھی چھوڑ دیا کرو۔ راوی کہتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد یہی عورت دوبارہ ازواج مطہرات کے پاس آئیں تو انہوں نے خوب خوشبو لگائی ہوئی تھی اور دلہن کی طرح سجی سنوری ہوئی تھی۔ ازواج مطہرات نے انہیں دیکھ کر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا کہ واہ کیا بات ہے، جس پر انہوں نے بتایا کہ اب ہمیں بھی وہ سب میسر ہے جو باقی لوگوں کے پاس ہے، یعنی میرا شوہر میرے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں اس طرح بھی آتا ہے کہ جب غزوہ تبوک پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تو ایک صحابی جو سفر پر گئے ہوئے تھے اور رسول اللہ کے غزوہ کے لیے کوچ کر جانے کے بعد جب وہ مدینہ واپس آئے اور انہوں نے اپنی بیوی کی طرف پیار کرنے کے لیے اپنے قدم بڑھائے، جس پر اس بیوی نے انہیں یہ کہتے ہوئے پیچھے کی طرف دھکیل دیا کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر گرمی میں دشمن سے جنگ کے لیے تشریف لے گئے ہیں اور تمہیں میرے ساتھ پیار کرنے کی پڑی ہے اور تمہیں میرے پاس آنے کی جلدی ہے۔ بس اگر کوئی فریق کسی عذر یا مجبوری کی وجہ سے انکار کرے تو سزا نہیں ہوگی، لیکن اگر بیوی یا خاوند ایک دوسرے کے قریب آنے کے لیے تنگ ہو یا ایک دوسرے کو منع کریں تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا وجہ بنیں گے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت ابو سعید روایت کرتے ہیں کہ حضرت صفوان بن معطل جو رات بھر کھیتوں پر کام کرتے اور دن کے وقت گھر پر ہوتے تھے کہ بیوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے شکایت کی کہ جب میں نفلی روزہ رکھتی ہوں تو میرا خاوند میرا روزہ توڑوا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دریافت کرنے پر حضرت صفوان نے عرض کیا کہ جب یہ روزے رکھتی ہے تو رکھتی چلی جاتی ہے، اور چونکہ میں جوان آدمی ہوں مجھ سے صبر نہیں ہوتا تو میں اس سے پیار کرتا ہوں جس سے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزے نہ رکھے۔ یہ حدیث سنن ابن ابی داؤد میں ہے۔ مزید انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی، اور اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔